دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب و گستاخ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور با ادب وہ سب کچھ پاتا ہے. تو اس لیے ادب کا خیال رکھنا، ادب سے رہنا، عظمت سے بیٹھنا. اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. جہاں چاہے چلے گئے، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جو جی میں آگا کر لیا. آزاد زندگی ہے بے لگام. لگام لگانا اسلام کے معنی ہی لگام لگانے اور پابند ہونے کے ہیں. اسلام کا ترجمہ ہے گردن نہادن، گردن جھکانا، فرما برداری کرنا، ماننا، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ جبرائیل بن گیا ہو، چاہے پرانا ہوتے ہوتے سڑ گیا ہو، چاہے کتنا ہی مہا پرانا ہو، ادب سے اسے ملے گا، بے ادبی سے وہ محروم ہو جائے گا. اور ادب میں ہے عاجزی، تواضع اور تکبر اور کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ محرومی کی سب سے بڑی نشانی. شیطان کا سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ وہ کبر تھا. اس نے کہا کہ میں پرانا ہوں، میں بہتر ہوں، اور میں نے بڑی عبادت کی ہے، یہ مقام مجھے ملنا چاہیے. تو اللہ نے کہا تم نے میرے حکم کو توڑا ہے، قیامت تک تم پر لعنت ہے، اور جو تمہارے پیچھے چلے گا اس پر بھی لعنت ہے. وہ جہنم میں گیا اور اس کے ساتھ جانے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اس لیے بزرگوں، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو طالب سمجھنا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلنا، یہ دعوت کی صفت ہے. حیات الصحابہ میں آپ دیکھیں گے، عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، اس میں اردہو لکھا عین رے زواد. اردہو صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پیش کرنا کفار و مشرکین کو پیش کرنا. عرض و معروض کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دیتے تھے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، سامنے والے کو بڑا سمجھ کر، اس کا ادب احترام کرتے ہوئے دعوت دیتے تھے. اگرچہ کہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، اس کا بھی احترام کرتے تھے. سن رہے ہیں آپ؟ حاتم تائی کا بیٹا عیسائی تھا، عدی ابن حاتم. وہ آیا، مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، نصرانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کے لیے بچھائی راستے میں، کہا اس پر سے آؤ. کیوں؟ تمہارے باپ سخی تھے، تم ایک اچھے خاندان کے آدمی ہو. اچھے لوگوں کا احترام کرنا، ادب کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حالانکہ وہ ابھی کافر مشرک ہے، عیسائی ابھی مسلمان نہیں ہے، لیکن شریف آدمی میں شرافت ہوتی ہے، رذالت نہیں ہوتی. جیسے حضور نے اس کے پیروں کے نیچے اپنی چادر ڈالی تو فوراً وہ نیچے گر کے چادر اٹھا لیا اور سر پہ رکھا. کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ چادر تو سر پہ رکھنے کے لائق ہے، پیروں کے لائق نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ادب، کتنا احترام، کتنا اکرام. دعوت اکرام سے چلتی ہے، توہین سے نہیں چلتی، تکبر سے نہیں چلتی. ابو جہل، حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون بڑا سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو بیچارہ ایک ڈبکی مارا پانی میں تو سیدھا ہو گیا اور کلمہ پڑھنے لگا. لیکن میرا فرعون ابو جہل ایسا تھا کہ مرتے مرتے بھی کہا ذرا گردن نیچے سے کاٹو تاکہ گردنیں رکھی جائیں مردوں کی، تو میری گردن لمبی معلوم ہو کہ یہ سردار کی گردن ہے. دیکھ رہے اس کا تکبر مر کر بھی ختم نہیں ہوا، کس قدر بدماش ہے. فرعون نے کہا ہے اس امت کا. اس کا بیٹا آیا اکرمہ، وہ ابھی مشرک ہیں، نماز وہ مسلمان نہیں ہوا ہے.
اس کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے کھڑے ہو گئے، اتنی خوشی سے کھڑے ہوئے کہ جو چادر اوپر کندھے پر تھی نیچے گر گئی۔ کس کا اکرام ہو رہا ہے؟ ایک مشرک کا، ایک عیسائی کا، اور مسلمان کا کتنا ہونا چاہیے؟ ہم دعوت دیتے ہیں، اکرام سے دیں، عظمت سے دیں، ادب سے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غریب آدمی آیا، حضور نے وہ مالداروں کو دعوت دے رہے تھے، ذرا منہ حضور نے پھیرا تو اللہ نے قرآن اتار دیا، کہا نہیں، ان غریبوں کے ساتھ رہو، ان کی رعایت کرو، ان کے پاس بیٹھو، بے شک آپ دونوں جہاں کے شہنشاہ ہو، دونوں جہاں کے مالک ہو، وہ الگ چیز ہے، باقی رہو ان غریبوں کے ساتھ، ان فقیروں کے ساتھ، صبح شام ان کے ساتھ رہا کرو۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے۔ تو ہمارے اندر تکبر کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بڑائی نہیں، چھوٹا بن کر چلنا۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبد ہے، عبد کے معنی غلام کے۔ عبدیت یہ اللہ کو پسند ہے، یہ بڑا لقب ہے، بڑی عزت ہے، چھوٹے بن کر چلنا۔ اللہ نے معراج میں حضور کو بلایا، 7 آسمان سے پار ہو کر عرش اعظم چلے گئے، عرش اعظم سے آگے نکل گئے تو وہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے نبی کو بلایا، بلکہ یہ کہا اپنے عبد و غلام کو بلایا۔ سبحان الذی اسری، کیا ہے آگے؟ بعبدہ، سمجھے؟ عبدیت، تواضع، عاجزی، نرمی، یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ تبلیغ کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتلایا اپنے پیارے نبی پر کہ ہم نے آپ کو نرم بنایا، وہ نرمی کی وجہ سے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم آپ کو سخت بنا دیتے تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کہ ہمارے پیارے نبی، ہم نے آپ کو نرم بنایا، اسی لیے صحابہ آپ پر گر رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، جیسے شمع اور چراغ پر پروانے گرتے ہیں، ایسے آپ پر جان چھڑک رہے ہیں۔ کیوں چھڑک رہے ہیں؟ کہ ہم نے آپ کو نرم بنایا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں آگے، اگر ہم آپ کو سخت بنا دیتے تو یہ صحابہ تم سے بھاگ جاتے، کوئی تمہارے قریب نہ آتا۔ حضور سے کوئی قریب نہ ہوتا تو میرے اور آپ سے کون قریب آئے گا؟ ارے ہم ہیں کون؟ تو اس لیے سختی حرام ہے، سختی ناجائز ہے، پرانا ہو یا نیا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی سختی نہ کرے۔ سختی کرنے والے کام کو بگاڑنے والے ہیں۔ نرمی سے کرنا یہ اصول ہے، سختی سے کرنا بے اصولی ہے۔ ہارون رشید ایک بڑے خلیفہ تھے، ان سے ایک صاحب گئے، نصیحت کی ایک مولانا صاحب نے، اور نصیحت سختی سے کی تو ہارون رشید نے کہا بھائی صاحب نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو، اللہ نے تمہارے سے اچھے آدمی کو، موسیٰ علیہ السلام، وہ نبی اور رسول ہیں، تم تو نہیں ہو، میرے سے برے آدمی کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس، وہ شیطان تھا، وہ کافر تھا، پھر بھی اللہ نے کیا حکم دیا؟ قولا لہو قولا لینا، نرم بات کرو۔ کس سے؟ فرعون سے۔ جب فرعون سے نرم بات کرنے کا حکم ہے تو مسلمان کو سختی کرنے کا کہاں اجازت ہے؟ سختی سے کام بگڑتا ہے، نرمی سے کام بنتا ہے۔ کرو گے نا سختی انشاءاللہ؟ دیکھو انشاءاللہ کریں گے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فاعفو عنہم، لوگ غلطیاں کریں گے، نئے لوگ غلطی کریں گے، دیہاتی لوگ غلطی کریں گے، تمہارا کام کیا ہے؟
معاف کرو، بدلہ لینا نہیں، سختی کرنا نہیں، کیا کرنا؟ معاف کرنا۔ ایک دیہاتی آیا، مسجد میں لنگی اٹھا کے کھڑا ہو کے پیشاب کی دھار مارا، صحابہ دوڑے کہ مارو پکڑو، ناپاک کر دیا مسجد کو۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، آرام سے کر لینے دو۔ کر لیا، فرمایا دو ڈول پانی بہا دو، 2 بکیٹ بہا دیا، پک ہو گئی۔ اس کو بلا کے کہا کہ بھائی صاحب یہ مسجدیں نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے کے لیے ہیں، گندگی کے لیے نہیں۔ پیار سے محبت سے سمجھایا۔ وہ مسلمان ہوا، اپنی قوم میں جا کے وہ کہتا تھا کہ میں نے اتنی بڑی گستاخی کی، حضور مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، مجھے جھڑکا نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھے ڈانٹا نہیں، مبارک کو مقدس نبی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ نہ معلوم کتنے لوگ مسلمان ہوئے صرف ایک عمل سے۔ ٹھیک ہے، سختی کرتے بھاگ جاتا، زندگی بھر نفرت کرتا۔ ایک آدمی آیا حضور کی مجلس میں، کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ کس کی؟ ارے سونے والے بولو، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، عجیب لوگ ہیں۔ کس کی اجازت مانگی؟ حضرت عمر بیٹھے تھے وہاں، حضرت عمر کی آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح گھومنا شروع ہو گئی ہیں۔ کہنے لگے کیسا بدنصیب آدمی ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے ذرا اجازت دیجیے، اس کی گردن اڑا دوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ بھائی، گردن اڑانا آسان ہے، سمجھانا مشکل کام ہے۔ اس کو بلایا قریب میں اور پوچھا کہ بھائی صاحب کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا لا حول ولا قوت الا میں ہرگز نہیں چاہتا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا انا للہ و نہیں، ہرگز نہیں چاہتا۔ کہا اسی طرح تم جس عورت سے بھی کرو گے وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے۔ جیسے تم اپنی بیوی اور ماں اور بیٹی کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتے، اور لوگ بھی اسی طرح نہیں پسند کرتے ہیں۔ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تو اس آدمی کو زنا سے اتنی نفرت ہو گئی کہ زندگی میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ پھر مار دیتے، بھگا دیتے تو بھاگ جاتا، بدزن ہو جاتا۔ قریب کیا، سمجھایا، سینے سے لگایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی تابع ہو گیا اور اپنی قوم و برادری کو بھی تابع کر دیا۔ تو یہ ہمارے اصول ہیں، فکروں کے ساتھ چلنا اور نرمی کے ساتھ چلنا اور مشوروں کے ساتھ چلنا۔ کام چاہے کم ہو، مشورے میں چلنے میں خیر و برکت ہے۔ مشورہ نہیں ہے تو کام چاہے کتنا ہی زیادہ ہو وہ بیکار ہے۔ مشوروں میں خیر و برکت ہے، مشورے کے خلاف کرنے میں کچھ نہیں ہے۔ مشورہ اطاعت، فرما برداری۔ صحابہ کہتے تھے بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی الیسر والعسر فی المنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علینا۔ ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم مانیں گے، سنیں گے، جو کچھ آپ فرمائیں گے سنیں گے اور مانیں گے۔ کب؟ سختی میں بھی، نرمی میں بھی۔ یعنی کہ نرمی میں مان لیا اور سختی میں چھوڑ دیا۔ منشطن و مکرہ، جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تب بھی مانیں گے۔ اور اگر ہم پر دوسروں کو آگے بڑھا دیا گیا اور ہمیں پیچھے کر دیا تب بھی مانیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بڑے آدمی ہیں، ہم پرانے آدمی ہیں، ہم عالم آدمی ہیں، ہم فلانے ہیں اور ڈھمکے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، نیوں کو آگے کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو کام کرنا ہے۔ اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہیں لگا دو، اسے کیا فکر ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ کیا عمر تھی؟ 17 سال۔ اور ان کے تابع کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، یہ بڑے بڑے علامہ، بڑی عمر کے بزرگ، بوڑھے، تجربے کار۔ اور ان کا امیر کون؟ بچہ ایک 17 سال کا۔ کتنی عمر تمہاری؟ 17۔ دیکھو کھڑے ہو تم، دیکھ رہے ہیں 17 سال کا بچہ ہے۔ اور ان کا امیر عمر ابن خطاب، جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ ابو عبیدہ امت
اس امت کے امین. لیکن سمعنا واطعنا، مانیں گے، سنیں گے، مانیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے امارت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے خلافت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے بڑائی کی. ہم تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. ہمیں دین کا کام کرنا ہے. بڑے بنے چھوٹے بنے اس کی ہمیں ضرورت نہیں. بڑے بڑے بنو گے تو کیا ہوگا؟ بڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ کڑھائی میں تل کے کھاتے ہیں اور پاخانہ بنا کے ڈالتے ہیں سنڈاس میں. تو بڑے بنو گے تو تمہارا اور ہمارا بھی یہی حال ہوگا. بڑی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ بڑے ہیں، ہم سب حقیر فقیر بندے ہیں. انسان بڑا کیسا ہے؟ یہ ایک گندے قطرے سے بنا ہوا ہے، گندگی کی پاخانے کی ٹوکری لیے پھر رہا ہے. مرے گا تو کیڑے کھا جائیں گے قبر کے. تو بڑا بڑا کہاں ہے؟ یہ نہ بڑا ہے نہ پکوڑا ہے. یہ تو ایک عاجز و بے بس بندہ ہے، مجبور. اس لیے چھوٹے بن کر کام کرنا، مشوروں کے تابع ہو کر کام کرنا، اپنے جن کو بزرگوں نے بڑا بنایا ان کے تابع ہو کر کرنا، مشورے کے پابند ہو کر چلنا، اپنی مرضی سے نہیں چلنا. جیسے میں نے کہا اپنی مرضی سے کتنا ہی اچھا بڑا کام کرو اس میں خیر و برکت نہیں ہے. مشورے سے کرو چاہے چھوٹا کام ہو، تھوڑا کام ہو، اس میں خیر و برکت ہے. اس لیے مشورہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، آسمان سے وحی اترتی تھی، پھر بھی وہ ہر کام میں مشورہ کرتے تھے. اور اللہ نے بھی حکم دیا تھا وہ شاورہم فی الامر، کیا کرو؟ مشورہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشورے کے تابع ہو کر چلنے والے ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ان کی ترقی بھی ہوتی ہے. مشورے کے خلاف چلنے والے چاہے کیسے ہی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوں وہ گر جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور مشورہ ایک جماعت سے ہوتا ہے، افراد سے نہیں ہوتا. ہمارا مشورہ نظام الدین سے ہوتا ہے، اور اگر نظام الدین کے بعد اگر ہے تو سلطان شاہ سے ہوتا ہے. افراد سے کوئی بات پوچھ لے تو وہ مشورہ نہیں ہے، وہ فرد کی رائے ہے. وہ ایک فرد کے لیے کچھ کہا ہے، اس کی مصلحت سے وہ بات شہر میں نہیں چل سکے گی، علاقے میں نہیں چلے گی. ابھی ایک صاحب نے، اس کے 11 بچے تھے، بیوی کمزور ہو گئی تھی، خون کم ہو گیا تھا، جان کا خطرہ تھا، 12ویں ڈیلیوری تھی. ڈاکٹروں نے کہا جینا ہی مشکل ہے، اسے نس بندی کرا دیجئے، فیملی پلاننگ. تو اس نے مسئلہ پوچھا مفتی صاحب سے. انہوں نے کہا کھانے پینے کی کمی سے کرانا تو جائز نہیں، کھانا تو اللہ دیتے ہیں. کہا نہیں، اس کی جان کا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا جان بچانے کے لیے وہ فیملی پلاننگ کر سکتا ہے. تو وہ اس کی تو ہو گئی کیونکہ مجبوری تھی، اس عورت کا خون بھی ختم ہو گیا تھا اور اس کی جان بھی خطرے میں تھی. تو اس کے لیے اجازت مفتی صاحب نے ایک کو دی. اس نے آ کے شہر میں اعلان کر دیا کہ مفتی صاحب نے اجازت دے دی، سب کرا سکتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے کہ میں اچھا کیا اس نے؟ ارے اس کی ایک کی بیماری ہے، اس کے لیے کہا ہے. آپ پورے شہر میں کیوں اعلان کرتے پھر رہے ہو؟ وہ غلط ہے، سمجھداری نہیں آ رہی. تو ایک کی بات اگر کسی نے کسی سے پوچھی ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ایک آدمی قرضدار ہو گیا ہے، کہیں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے مرنا ذلیل ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اسے کوئی مدد کرنے والا، ایک پیسہ دینے والا نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو بھوک میں مر رہا ہے، پیاس میں مر رہا ہے اور اس کی جان کا خطرہ ہے. تو اس وقت میں علماء کہیں گے کہ مردار بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، جینے کے لیے. تو اب وہ آ کر کے کہتے کہ جی مردار بھی کھانے کی اجازت مولانا نے دے دی ہے. کیوں بھائی اجازت دے دی؟ ارے سب کو ہوگی کیا یہ؟ اجتماعی اعمال اجتماعی ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہر تیسرے مہینے میں نظام الدین جاتے ہیں، پورا ملک جاتا ہے. جو کچھ بزرگوں کی منشا ہے، جو وہ چاہتے ہیں، پورے ملک کے سامنے کھل کر گھنٹوں بیان کرتے ہیں. اور پھر انہی باتوں کو لے کر ہر صوبے کے مرکز والے آتے ہیں، اپنے اپنے صوبے میں پورے صوبے کو جوڑ کر سب کے سامنے جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کو یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے ضلعوں میں جا کر تمام پرانے ساتھیوں کو جوڑ کر ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. افراد کا نہیں ہوتا، وہ جو بات ہوگی وہ
سب کے سامنے ہوگی، اور نظام الدین سے پورا عالم جڑا ہوا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سب جڑے ہوئے ہیں، جسے جو کرنا ہے اس سے پوچھ کے کریں گے، اور انہی کے راستے پر چلنے والے یہ صوبے کے مراکز کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہاں تک رسائی نہیں ہے تو یہاں سے پوچھ کر کریں۔ باقی افراد کسی کے کان میں کچھ کہہ کے کوئی اجازت لے لیں تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسے فیملی پلاننگ کی مفتی صاحب نے اجازت دے دی تو وہ سب کے لیے نہیں ہے، اور اسے مردار کھانے کی اجازت دے دی وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ سب کے لیے وہ مسائل ہیں جو مجمع میں بیان کیے جاتے ہیں، سب کے لیے وہ اصول ہیں جو مجمع میں بیان کیے جاتے ہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لے کر نہیں اڑنا۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نظام الدین میں کہتے ہیں بعض ساتھی جلد باز ہوتے ہیں، وہ اوپر سے ایک دو بات سن کے لے کے اڑتے ہیں، پوری بات نہیں سمجھتے ہیں، ایک دو بات لی اور لے کے بھاگ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لے کے نہیں اڑنا، سمجھنا، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خود بھی دعوت کے اصولوں پر جمنا، اوروں کو بھی دعوت کے اصولوں پر جمانا۔ اور دعوت کے اصولوں میں سب سے بڑا اصول نرمی ہے، محبت ہے، اور پھر کیا ہے؟ بھول گئے؟ اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اسی کا دوسرا نام مشورہ ہے، مشورے کے پابند ہونا، اپنے بڑوں کے پابند ہو کر کے چلنا، آزاد نہیں ہونا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ 60-70 سال مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے امیر تھے، پوری دنیا ان سے محبت کرتی تھی۔ بوڑھے ہو گئے تھے، 80 سال کی عمر کے قریب۔ نظام الدین آتے تھے تو صاف کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں کام کیا انہوں نے، مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں کام کیا، مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں کام کیا، اب یہ مولانا صاحب اور مولانا زبیر صاحب کے زمانے میں آ رہے ہیں، اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی وجہ سے ساری دنیا ان سے محبت کرتی تھی۔ مولانا محمد عمر صاحب کو سب نے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، وہ ایک بچے سے رائے لیتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ تو اس لیے بڑائی اچھی نہیں، چھوٹے بن کر چلنا، عاجزی سے چلنا۔ اب ہمارا مزاج ہے کام کوئی کرے نام ہمارا ہو جائے، کیوں ایسا ہوتا کہیں؟ کھائے کوئی میرا پیٹ بھر جائے، ہو جائے گا بھائی؟ ارے بولو یار، جو دوا کھائے گا اسے صحت ملے گی کہ آپ کو ملے گی؟ جو کھائے گا اسے ملے گی، جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا۔ یہ کیا چکر ہے کہ یہ تو ہم سوچیں کہ بھئی ہم بزرگ ہیں، ہم اکابر ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ہمارا چلہ نہیں لگتا، ہمارے 3 دن نہیں لگتے، ہمارے 2.5 گھنٹے نہیں لگتے، تو یہ کیسے بزرگ ہیں بھائی؟ یہ کس چیز کے بزرگ ہیں؟ دعوت کے ہیں تو دعوت میں چلنا چاہیے، اور کم سے کم مقدار 10واں حصہ ہے، 2.5 گھنٹہ 24 کا 10واں حصہ ہے، 3 دن مہینے کے 30 دن کا 10واں حصہ ہے، 40 دن یہ سال کا 10واں حصہ ہے۔ 9 حصے دنیا کو دے کر 1 حصہ دین کو دے تو وہ بھی دعوت کے کام میں چل رہا ہے، وہ بھی نہ دے اور پھر اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ میں پرانا ہوں، میں اکابر ہوں، میں مشائخ میں سے ہوں، میں ماشاءاللہ بڑوں میں سے ہوں، تو یہ بڑے کیسے ہیں؟ تل کے کھانے کے؟ اس لیے ترتیب پر آنے کی کوشش کرنا۔ وہ آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ سن رہے کیا سو رہے ہوں؟ بہت باتیں ہوں گی تو پتہ نہیں بد ہضمی ہو جاتی ہیں، بہت کھا لے تو کیا ہوتا، پاخانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کتنی باتیں آپ کو سنائیں گے، کتنی یاد رہیں گی، کتنی بھول جائیں گے آپ، اور پتہ بھی نہیں اس کا اثر کیا ہوگا، خدا جانے کی۔ سنیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مسلمانوں سے اور انسانوں سے کہیے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ کیا؟
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، دعوت الی اللہ، یہ میرا کام ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ ومن اتبعنی، جو میری اتباع کریں، جو میرا کلمہ پڑھیں، جو مسلمان ہونا چاہے اس کا بھی یہی کام ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں، یہ کسی انسان کی بات نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہذہ سبیل، سبیل کیا ہے؟ اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول کا راستہ، وہ دعوت ہے۔ جو دعوت پر ہے وہ حضور کے راستے پر ہے، جو دعوت پر نہیں ہے وہ حضور کے راستے پر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دعوت بھی بصیرت کے ساتھ ہو۔ بصیرت کا تو کیوں میں بریانی کے ساتھ؟ بصیرت کہتے ہیں عربی زبان میں یقین کو۔ دعوت دینے والا اس یقین سے دعوت دے کہ میری اور پوری امت کے مسائل اللہ تعالیٰ اس دعوت سے حل کر دیں گے۔ دنیا کے آخرت کی تمام مشکلیں اللہ اس دعوت سے حل کریں گے۔ صرف ثواب کے لیے کرنا نہیں ہے، ثواب کو تو مسجد میں جھاڑو دیے تو بھی ثواب ملتا ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دو تو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ کار نبوت ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ لوگوں کو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سمجھاؤ، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ دنیا کا معنی ہے کمینہ۔ اس کمینے سے کیا محبت کرو گے؟ اس کو دنیا سے نکالو، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دلوں میں بٹھاؤ، اور اس یقین کے ساتھ دعوت دو کہ تمہاری مشکلیں، تمہارے مسائل، تمہاری پریشانیاں، تمہارے حالات اللہ اس دعوت کی محنت سے حل کریں گے۔ خالی دعوت نہیں، ادعو الی اللہ، قرآن میں کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ دعوت ہو بصیرت کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ دعوت دے کہ یہ کام حق ہے، اسی میں میری نجات ہے، امت کی نجات ہے، انسانیت کی نجات ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعوت دے گا تو دعوت میں جان ہوگی، نہیں تو یہ دعوت پھس پھسی ہے، کھوکھل، کھوکھلا، کھوکھلا کا تو اندر خالی۔ یقین کے ساتھ دعوت دینا یہ ضروری ہے۔ اب ہم یقین تو کرتے نہیں، دعوت دے دیتے ہیں رٹ کر کے، اسی لیے ہماری زندگی نہیں بدلتی اور ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یقین کرنا ضروری ہے کہ اس دعوت سے میرے مسئلے حل ہوں گے، میرے بیوی بچوں کے مسئلے حل ہوں گے، اس امت کے مسئلے حل ہوں گے، دنیا آخرت کی مشکلیں آسان ہوں گی، اور اللہ اسی دعوت کے ذریعے دنیا میں دین پھیلائیں گے۔ پھر کسی کام کی حاجت تو ضرورت نہیں ہوگی، کریں گے وہ ٹھیک ہے، الگ ہے، ہمیں اس دعوت میں چلنا ہے، یکسوئی سے چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں جھانکنا۔ سمجھ میں آ رہی؟ ارے اردو بولیں گے فارسی، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسی کام میں سب کچھ سمجھنا اور دوسری طرف ٹانگ نہیں اڑانا کہ بھائی اب ماشاءاللہ دعوت کا کام بہت کر لیا، اب شادی کمیٹی بناؤ، شادیاں کراؤ، دعوت کا کام بہت کر لیا، اب ختنہ کمیٹی بناؤ، ختنہ کراتے پھرو، اب دعوت کا کام یہ بہت کر لیا، یتیم خانہ کھولو، یتیموں کی تعلیم و تربیت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دین کے کام ہیں، لیکن دعوت کے ساتھ ان کو کرنا ہے، دعوت چھوڑ کر نہیں کرنا۔ دعوت سے یہ سارے شعبے زندہ ہوتے ہیں۔ دعوت بارش کی طرح ہے، جب بارش ہوتی ہے تمام زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، ہر جگہ ہریالی کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح دعوت کے کام سے تمام جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو شادی کرانے کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کو ختنہ کرانے کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کو مسلک صحیح کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا جذبہ ہوتا ہے۔ کسی پر نہیں چلنا، دعوت پر چلتے رہنا، یہ جذبات بڑھتے رہیں گے، کرنے والے کھڑے ہوتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے۔ سمجھے؟
پیرس میں، لندن، پیرس فرانس کا ایک بڑا شہر ہے اور دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے. دعوت کا کام ہوا، 5 لاکھ عرب مسلمان ہیں. ایک ہی مسجد تھی. ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ ایک مرکز بنائیں، ایک مسجد بنائیں. حضرت جی سے آ کر کے مشورہ کیا نظام الدین نے. حضرت نے فرمایا کہ تم دعوت کا کام کرتے رہو، جب کام ہوتا رہے گا اللہ پاک اس کے اہل کو کھڑا کریں گے اور مسجدیں انشاءاللہ بنے گی. تو دعوت کا کام کرتے رہے. آج 250 مسجدیں ہیں. کتنے؟ شہر میں ایک. اور وہ مرکز ان کا ابھی 3 کا ہی ہے، مرکز نہیں بنا آج تک، کیونکہ حضرت نے منع کر دیا تھا ان کو. ان سے کہا تھا بھائی مرکز مت بناؤ، تم اپنا کام کرتے ہو. مسجدیں بنانے والے خود تیار ہوں گے. جب بے نمازی ہو جائیں گے وہ خود ہی تلاش کریں گے ہم نماز کہاں پڑھیں، یہ اس کے لیے ٹھکانہ بناؤ، اسی کا نام مسجد ہے. بچے جاہل ہو رہے ہیں، بھائی ان کو قرآن پڑھانا چاہیے، تو کہاں پڑھا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ بنائیں گے وہ مدرسہ ہو جائے گا. ارے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ طلب لوگوں میں ہوگی تو وہ خود ہی کریں گے، نہیں تو آپ کیا کیا کرو گے. ایک مسجد بنا کے تھک جاؤ گے، وہ بھی بدنام کرو گے. لوگ بدنام کریں گے، پیسے کھا گیا، ہڑپ کر گیا، مار دیا. قوم تو اس کے علاوہ اور کچھ دیتی نہیں ہے. کتنی خدمت کرو، آخر میں یہی بدلہ ملتا ہے کہ پیسے کھا گیا، ہڑپ کر گیا. اور اسے پتہ دنیا بھر کی الزام ہی لگاتے ہیں. تعریف کرنے والا اللہ ماشاءاللہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، ورنہ تو قوم کی طرف سے بدلہ اور صلہ یہی ملتا ہے. تو اس لیے آپ کے جھگڑے میں پڑتے ہو. مسجدیں بنانا ضروری ہے، بنائیں گے لوگ. مدرسے بنانا ضروری ہے، بنائیں گے لوگ. مکاتب ضروری ہیں، وہ بنائیں گے. آپ تو اب دعوت کا کام کرتے رہیے. جس کام کے ذریعے سے مکاتب، مدارس، خانقاہیں اور پتہ نہیں ادارے جتنے کھل رہے ہیں یہ اور کھلتے چلے جائیں گے. اور آپ اس مسجد میں اٹک گئے تو ایک ہی میں اٹک جاؤ گے، باقی جذبات اور نہیں بڑھیں گے اور کوئی بنائے گا نہیں ہے. بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں استخلاص. معلوم؟ ایک کام یکسوئی سے کرو. سن رہے ہیں؟ گھوڑے کو عادت نہیں ہوتی تو سامنے اس کے دونوں طرف پٹی باندھ دیتے ہیں. نہیں، ادھر ادھر پانی کو دیکھا تو پانی میں بھاگ جاتا ہے، ہریالی دیکھا تو ہریالی کھانے بھاگتا ہے گھاس کو. اس کے واسطے اسے بندہ لے تو راستہ دیکھ کے سیدھا جاتا ہے. اس طرح سیدھے دعوت کے کام میں چلنا یہ صراط مستقیم ہے، یہ رسول اللہ کا راستہ ہے. انشاءاللہ اس سے سارے کام زندہ ہوں گے. آپ کو تعجب ہوگا، دعوت تبلیغ کے کام سے پہلے پورے کرناٹک میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. آپ تحقیق کر لیجئے. سب دعوت کے کام کے بعد مکاتب و مدارس و خانقاہیں اور ادارے اور دین کے کام شروع ہوئے ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں مسجد کا امام وہ پولیس ریٹائرڈ ہوتا تھا یا وہ اسکول ماسٹر جو الف ب پڑھانے والا اور ریٹائر کر دیا حکومت نے. اب کیا کرے گا وہ قرآن پڑھاتا تھا. سورہ فاتحہ میں 150 غلطیاں ہوتی تھیں اس کی. راگاں کھینچ کھینچ کو پڑھاتا اور بیکاں اکثر پڑھاتے تھے. اب بھی پڑھاتے میسور میں نہیں، کہیں کہیں ہے اب بھی ہے. طبقہ سب یہ سب جتنے مدرسے ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنے خانقاہیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، یہ سب دعوت و تبلیغ کی رونق اور اس کی برکت ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس کو کرتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے، ادارے اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے. اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہر گھر کو مدرسہ بنا دیں گے، ہر گھر کو خانقاہ بنا دیں گے، ہر گھر کو مکتب بنا دیں گے. وہاں کا ہر بچہ بڑا، ہر مرد عورت دیندار ہوں گے، عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، قاری ہوں گے، حافظ ہوں گے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر مکتب بن جائے، ہر شہر میں ایک دارالعلوم قائم ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا. تو دعوت دینا یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ ادھر ایک ٹانگ اڑایا ادھر ایک ٹانگ اڑایا. پھر کیا ہوتا ہے، ادھر بھی نہیں رہتے ادھر بھی نہیں رہتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ بھی گیا وہ بھی گیا. اس لیے یکسوئی کے ساتھ چلتے رہیں. جتنے کام آپ سوچ رہے ہیں وہ سب انشاءاللہ اس کام سے ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ ایک بھونڈی مثال دیے تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ؟ تبلیغ کے آپ بیوی بن جائیں، سمجھے؟ تو بیوی کے لیے کتنے شوہر جائز ہیں؟ دیکھو بولتے نہیں یار، کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے. کتنے؟ ایک ہی نا.
اس بیوی کے لیے فرض ہے کہ جو کچھ وہ سوچتی ہے سب کچھ اپنے شوہر میں دیکھے. باہر جھانکے گی تو وہ ذلیل ہو جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو کچھ خوبیاں ہیں وہ اپنے شوہر میں دیکھیں, سمجھیں, اور اسی کے ساتھ لگی رہے. اسی طرح ہم لوگوں کی شادی ہو گئی تبلیغ سے, ہوگی نہیں ہو گئی؟ ارے ہو گئی نا, تو اسی میں لگے رہیں. اب ادھر ادھر نہ جھانکیں کہ ذرا یہ بھی کرو, ذرا یہ بھی کرو, ذرا یہ بھی کرو. دو گھر کا مہمان بھوکا ہوتا ہے, وہ گھر والے سمجھتے ہیں انہوں کھلائے رہیں گا گھر کو, یہ گھر والے سمجھتے ہیں انہوں کھلائے رہیں گا گھر کو, کون بھی کھلاتے نہیں, بھوکا رہ جاتا. تو اس لیے ٹانگ مت اڑاؤ ادھر ادھر, ایک ساتھ چلو ایک سوئی سے. سن رہے ہیں؟ ارے سمجھ رہے ہیں کیا؟ مجمع میں نئے نظر آ رہے ہیں, اس لیے بولتے ہوئے بھی جھجک معلوم ہوتا, پتہ نہیں کیا سمجھیں گے وہ. یکسوئی اور استخلاص کہتے ہیں. آپ نماز میں کھڑے ہیں, سن رہے نا, قیام میں ہیں. اب قیام میں آپ کو رکوع کا خیال نہیں آنا چاہیے. اگر رکوع کا خیال آ گیا تو استخلاص کے خلاف ہوا. رکوع میں گئے ہیں تو سجدے کا خیال نہیں آنا چاہیے. اگر آ گیا تو استخلاص کے خلاف ہو گیا. سجدے میں گئے ہیں تو سجدے کا خیال رہے, قیام کا خیال نہ آئے, نہ قرآن کا خیال آئے. حالانکہ وہ ناجائز نہیں ہے, وہ بھی نمازی ہیں, سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے, لیکن استخلاص کے خلاف ہے. جس کام میں لگے یکسوئی سے لگو, تب تمہاری نماز عالی شان ہوگی, عرش پر اٹھا لی جائے گی. دعا کرنے سے پہلے وہ دعا قبول ہو جائے گی. تو اسی طرح دعوت کے کام میں بھی یکسوئی سے چلو. بہت سے دین کے کام ہیں, انکار نہیں اس کا, سب اچھے ہیں, لیکن ہمارے کرنے کا ایک کام ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی سب گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ. ارے سمجھے کیا نہیں؟ ہاں ہاں کر رہے ہیں یا خالی سمجھ بھی رہے ہو؟ تمام نبیوں کو ماننا فرض ہے نا, لیکن اتباع کرنا, کس کی اتباع کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. باقی محبت, عظمت, ادب سب کا کریں گے, کام حضور کا کریں گے. سمجھ آ گیا اب, ہے نا؟ اسی طرح جتنے دنیا میں کام, دینی کام ہیں, سب کا ادب احترام کریں گے. ہم سب کے لیے دعا کریں گے, لیکن خود دعوت کا کام کریں گے, وہ خود کہیں اور نہیں جائیں گے. اسی کام سے سارے ادارے زندہ ہوں گے, اسی کام سے ساری تحریکیں زندہ ہوں گی, اسی کام سے سب کو پانی ملے گا اور ترقی ملے گی. اس لیے ہم اس کام کو کریں گے. باقی ادب احترام سب کا کریں گے, کسی کی توہین نہیں کریں گے. اتباع کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی نبی کی توہین نہیں کریں گے. اسی طرح کام کریں گے دعوت کا, اور ہر کام دوسرے جتنے ہو رہے ہیں ان کو دعا کریں گے, اللہ پاک ان کو بھی ترقی عطا فرمائے, لیکن اس میں لگیں گے نہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ارے کچھ تو بولو یار, بولو گے تو میری بھی سمجھ میں آئے گا کہ میں جو چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں کچھ سمجھ میں بھی آ رہا, ورنہ پتہ نہیں کیا ہے, بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا. کچھ تو سمجھے, خدا کرے کوئی بتائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یکسوئی سے چلنا, اس میں کام جمتا ہے, کام بڑھتا ہے, بصیرت پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کام کیا ہے سمجھ میں آتا ہے, کیسے کرنا سمجھ میں آتا ہے, کیسے آگے بڑھانا وہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کریں گے سب. ایک بصیرت کے دوسرے معنی ہیں علم. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دعوت کے کام کو سمجھ کے کریں. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ دلائل نہیں, اس کے حقائق و تفسیر نہیں. دعوت کے کام کی جو آیتیں ہیں قرآن میں, جو حدیثیں ہیں, ان کو دیکھ کر کے سمجھ کے اطمینان سے پڑھیں اور سمجھیں, اور دعوت کے کام میں شک نہ کریں. جبرائیل بھی آ کے کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے, تو اس سے کہتے ہیں جاؤ تم اپنا کام کرو, ہم نے تو قرآن حدیث سے اس کو سمجھ لیا ہے, اب موت تک اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. خدا نہ خواستہ مولانا الیاس صاحب بھی قبر سے اٹھ کر آئیں اور یہ کہیں کہ میں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا, غلط ہے, چھوڑ دو اس کو. تو کہنا مولانا آپ تھکے ہوئے, جاؤ آرام کرو قبر میں,
ہم نے اس کام کو قرآن و حدیث سے سمجھا ہے، اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یہ تو موت تک کریں گے۔ اسے کہتے ہیں سمجھنا قرآن و حدیث سے، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ کیا کہتے ہیں؟ اطمینان ہو کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، حق ہے، اور اللہ کو یہ پسند و محبوب ہے۔ شک نہ ہو، کوئی کہے، کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے تو اس کے ساتھ نہ چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال جمع کر کے آپ کو دے دیں، آپ حاکم بننا چاہیں تو حاکم بنا لیں، لڑکیاں چاہتے ہیں تو لائن لگا دیں لڑکیوں کی، 10 لڑکیاں آپ لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اتنا ہی نہیں، میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھو، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھو، اور کہو تبلیغ چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بصیرت ہے، یہ نہیں کہ ذرا کسی نے کچھ سمجھا دیا تو اس کے پیچھے چلے گئے، جو سمجھایا اس کے ساتھ ہو گئے۔ ارے اس لیے سمجھ کر کرنا، اطمینان سے کرنا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کریں گے بھائی؟ تو یہ بصیرت کہتے ہیں اسے، یقین کے ساتھ کرے، علم کے ساتھ کرے، اور پھر آگے ایک بصیرت کے معنی ہے ادب کے ساتھ کرے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت ای علی الآداب، آداب سے کرے۔ وہ آداب جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے بڑا ادب عاجزی، تواضع، نرمی، یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ تو تبلیغ کا کام نرمی سے، ادب سے، عاجزی سے، اطاعت و فرما برداری سے، مشوروں کی پابندی سے، تو یہ اس کے آداب ہیں۔ اور پھر لوگ غلطی کریں گے، اسے معاف کرو، بدلہ مت لو، دل میں کینہ کپٹ مت رکھو، کسی کی توہین مت کرو۔ ایک مسلمان کی توہین کرنا کعبۃ اللہ کی توہین کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی یہاں سے جائے کعبۃ اللہ کو توڑ دے، گستاخی کرے، وہ بڑا گنہگار اور پاپی ہے۔ اس سے بڑا پاپی اور گنہگار مسلمان کا دل دکھانے والا ہے، مسلمان کا دل توڑنے والا ہے، مسلمان کا دل کعبۃ اللہ سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اس کی عظمت ہو، ہر غریب و امیر کی، ہر چھوٹے بڑے کی، خاص طور سے علماء کی۔ علماء نبی کے وارث ہیں، ان کا ادب نبی کا ادب ہے، ان کی گستاخی نبی کے ساتھ گستاخی ہے، وہ بد نصیبی اور بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے علماء کا ادب احترام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت و محبت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب احترام نہ کرے، ہمارے علماء کی عزت نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ چاہے اپنے آپ کو وہ کچھ بھی سمجھ رہا ہو، حضور اپنی امت سے اس کو نکال رہے ہیں کہ اس کے اندر علماء کا احترام نہیں ہے، اس کے اندر بڑوں کا ادب نہیں ہے، اس کے اندر بچوں پہ شفقت نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ چاہے وہ علماء تبلیغ میں لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ادب کرنا ہے۔ بگڑے ہوئے علماء ایسے سمجھو، سن رہے کیا، جیسے غلط چھپا ہوا قرآن۔ قرآن چھپا ہے لیکن غلطیاں اس میں بہت ہو گئی ہیں، زیر زبر نہیں، بہت سی آیتیں نہیں، بہت سے صفحے غائب ہو گئے ہیں، غلط چھپ گیا۔ اب اسے کیا کریں گے؟ گھوڑ میں ڈالیں گے، کچرے میں نہیں، ادب کریں گے، احترام کریں گے، اسے اوپر رکھ دیں گے کہیں اچھی جگہ پر، پڑھیں گے نہیں اسے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھیں گے نہیں، اس کی اتباع نہیں کریں گے، لیکن بے ادبی بھی نہیں کریں گے، ادب احترام سے کہیں رکھیں گے اس کو۔ اسی طرح کوئی بگڑا ہوا عالم ہے، چاہے اس کی زندگی خراب صحیح، لیکن اس کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، بے ادبی و گستاخی نہیں کریں گے، ہاں اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ خود بگڑا ہوا ہے، لیکن توہین اس کی بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟
تو اسی طرح اپنے مشورے والے، اپنے ذمہ دار، ان کا بھی ادب احترام کریں. انہی کے واسطے سے ہمارے پاس دعوت کا یہ کام آیا. وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس کام کہاں سے آتا؟ ہم دنیا کے لالچی لوگ بن کے پھرتے ہیں. ہمیں گناہوں کی گندی نالیوں سے نکالنے والے یہ ہمارے اکابر اور یہ ہمارے پرانے اور بڑے لوگ ہیں. ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین کا راستے پر لگایا، ورنہ ہم کہیں گناہوں کی گندی نالیوں میں سڑ رہے تھے. اس لیے اپنے ذمہ داروں کا، اپنے بڑوں کا، ان کا بھی ادب احترام کریں. اور یہ بڑے جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کریں، ان کی بھی بات مانیں، ان کی بھی ہمت افزائی کریں. وہ کسی بات پر یہ نہ کہیں ارے تو کل کا بچہ ہے، جمعہ 8 دن نہیں، اب رائے دینے لگا. یہ تانا دینا بڑوں کو بھی ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. بڑے بھی عزم ادب کریں ان کا بھی، اور ان کو نوجوانوں کو آگے بڑھائیں کہ ماشاءاللہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے پیدل نہیں چلا جاتا، ہمیں قربانیاں ہم سے نہیں دی جاتی. یہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، پیدل جاتی ہیں جماعتوں میں، قربانیاں دیتے ہیں، تقاضوں پر کھڑے ہوتے ہیں. خدا ان کو اور آگے بڑھائے. ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، ان کی بڑھتے ہوئے کی ٹانگ پکڑ کے نہیں کھینچنا. ارے کل کا چھوکرا ہمارے سے آگے بڑھ گیا، اسے پکڑ کے کھینچ رہے. انہیں مشورے میں آیا تو اس کی رائے کاٹتے ہیں. وہ کوئی بات کرے تو اس کا دل توڑتے ہیں تاکہ وہ کٹ جائے اور وہ بیٹھ جائے. وہ جب بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ بیٹھ گیا، بیٹھ گیا. وہ بیٹھا نہیں، تم نے بٹھایا ہے. قیامت میں جواب دینا پڑے گا. تم نے اسے نبیوں کے کام سے محروم کیا، تم اس سے بڑے گنہگار ہو، تمہاری وجہ سے وہ بیٹھا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بندہ ایک بات کرتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ کتنی بڑی بات ہے، دوزخ میں اس کی وجہ سے آسمان سے زمین تک کا فاصلے میں اندر جاتا ہے. اس لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. بڑے چھوٹوں کا احترام کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کے طریقے پر خوش ہوں. جو کچھ وہ کریں گے تمہیں ہی تو ثواب ملے گا. اور چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کریں کہ انہی کی برکت سے دعوت کا کام ملا. اس زمانے میں انہوں نے کام کیا جس زمانے میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا جماعت والوں کو. ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. حضور نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ایک مٹھی جو خیرات کیا ہے، بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے تو بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ 12-15 کلومیٹر ہے. اتنا سونا بھی خرچ کریں گے تو ان کے برابر نہیں ہوتا. ایک مٹھی جاری خرچ کیا ہے انہوں نے، کیونکہ اس ماحول میں انہوں نے خرچ کیا ہے جس ماحول میں خرچ کرنے کی عادت نہیں تھی. اس وقت انہوں نے جماعتوں کا ساتھ دیا ہے جس زمانے میں ان کے بستر اٹھا کے پھینکے جاتے تھے اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے. اس وقت میں انہوں نے کام میں جم کر کام کیا اور انہی کی برکت سے ہم سب کام میں لگے ہیں. تو ان کی قدردانی کرنا، اور یہ پرانے بھی نئے لوگوں کی بھی قدردانی کرنا. یہ جوان ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو اور آگے بڑھائے، ان کو سہارا دے کے اور آگے بڑھائے. یہ جو کچھ بھی کریں گے ثواب آپ کو ہی ملے گا. تو دونوں کی اتفاق سے چھوٹے بڑوں کی قدر کریں، بڑے چھوٹوں کی قدر کریں. دونوں ایک دوسرے سے مل کر مشورے کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا کام. ٹھیک ہے بھائی؟ اور بولیں یا بس کریں؟ ہم ہضم ہونا نہ ہو، بولتے بولتے کیا کرو گے آخر. خیر جانے دیجئے. اب آخری بات یہ ہے کہ یہ سارے کام سے ایک جسم تیار ہوتا ہے، مردہ جسم. اس میں جان پڑتی ہے راتوں کے رونے سے. رونا مستقل عمل ہے. دعوت مستقل عمل، تعلیم مستقل عمل. اسی طرح راتوں کو اٹھ کر رونا، دل بلانا، تڑپنا، پھڑکنا، بے قرار ہونا، یہ ایک مستقل کام ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بدر میں آپ دعا مانگ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی تڑپتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کو دیکھا نہیں گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے گود میں اٹھا لیا، کہا بس 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 یا رسول اللہ، آپ کا یہ تڑپنا اور بلکنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اب بس کریے، اب دعا مت کریے. دیکھ رہے ہیں آپ، خندق میں پورا عرب چڑھ کر آ گیا، مٹھی بھر مسلمان مدینے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اور حذیفہ کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ کے آؤ اللہ نے اس دعا پر خیمے اکھاڑ دیے دشمنوں کے، مدد آ گئی.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مستقل کام ہے، اس سے دن کی محنت میں جان پڑتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام اسی لیے ہے تاکہ تمہارے دن کے اعمال میں جان پڑ جائے۔ قرآن میں بھی یہی اللہ نے بیان کیا ہے، من طلب الاولی سحر اللیالی، جو بلند مقامات کا خواہش مند ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ جسے امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے وہ رات کو جاگ کر کے پڑھتا ہے۔ جسے چار کمائی کا سیزن میں 4 پیسے کمانا ہوتا ہے وہ دکان رات کو دیر تک کھلی رکھتا ہے۔ اور جسے مسافر کو جلدی جانا ہوتا ہے وہ صبح سویرے سفر میں نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کام جلدی کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت قبول ہو، ہماری تشکیل قبول ہو، ہماری تعلیم قبول ہو، ہماری نکلیں، نقد نکلیں، ہمارے علاقے میں کام ہو، تو راتوں کو اٹھ کر رونا، دل دلانا، یہ دعوت کے کام میں جان ڈال دے گا۔ تمام نبیوں کی یہ سنت ہے، کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے رات میں رونا نہ کیا ہو۔ صحابہ کی تو اتنی عادت تھی کہ دشمن بھی جا کر کہتے تھے CID بکاؤن فی اللیل و بسام فی النہار، دن میں مسکراتے ہوئے دعوت دیتے ہیں، رات میں بل بلا کر روتے ہیں، چیخ چیخ کر روتے ہیں، دور دور تک ان کی آواز جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ خود گواہی دے رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ وہ بہت رات میں بہت ہی تھوڑا سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ صبح صادق اور تہجد کے وقت میں وہ توبہ اور استغفار اور گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو چمکایا، عزت دی، اور ان کے ذریعے سے دنیا میں دین کا کام ہوا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ راحت و آرام جنت میں ہے، وہاں کریں گے۔ یہاں تو جاگنا، یہاں تو کوشش کرنا، یہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، مانگنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، عاجزی، تواضع، نرمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر آنکھوں سے پانی جا رہا ہے، داڑھی بھیگ گئی، یہ سینہ بھیگ گیا، نیچے کی زمین بھیگ گئی۔ زمین 2-4 قطروں سے نہیں بھیگتی، 2-4 گلاس پانی ڈالے تو بھیگتی ہے۔ وہ کتنا رونا تھا۔ وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ دونوں جہاں کے شہنشاہ ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے اتنا روتے ہیں۔ رات کو کھڑے ہیں، اتنا کھڑے ہیں کہ پیر ورم کر جاتے ہیں، دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا کہ پھٹ جائیں گے اب، اور پوری رات کھڑے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہم گنہگار پڑے سو رہے ہیں۔ لقمان حکیم بڑے حکیم تھے، وہ کہنے لگے بیٹے کو کہ بیٹا صبح سویرے تہجد میں اٹھ کر چڑیاں بھی چہچہاتی ہیں، جانور بھی اللہ کو پکارتے اور نماز پڑھتے ہیں، تم اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر صبح پڑے سوتے نہ رہنا کہ تم جانور سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ دن بھر بندہ اللہ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ یہ کر دے یہ کر دے، رات کو اللہ بندے کو پکارتا ہے کہ میرے بندے مانگ کیا چاہیے۔ توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ قبول کریں گے، استغفار کرنا چاہتا ہے استغفار قبول کریں گے، دنیا چاہتا ہے دنیا دیں گے، آخرت چاہتا ہے آخرت دیں گے، توفیق چاہتا ہے توفیق، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ آسمان دنیا پر خدا کے اعلان پر اعلان کرتے رہتے ہیں۔ جسے جو کچھ ملا ہے وہ راتوں کی گڑ گڑانے اور راتوں کی بے چینی اور دعاؤں سے ملا ہے۔ پہلے میوات کی جماعتیں آتی تھیں، شاید تم لوگوں میں سے کوئی بوڑھا ہوگا تو وہ دیکھا ہوگا، ان کو بیان کرنا نہیں آتا تھا، صرف ان کو رونا آتا تھا۔ رات کے 2 بجے کے بعد رونا شروع کرتے تھے، صبح تک روتے تھے، 3-4 گھنٹے دعا کرتے تھے، روتے رہتے تھے، بیان میں بھی کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کچھ کہو، رونے سے کیا ہے؟ وہ اتنا ہی کہتے تھے کہ بھائی ہم نے اپنی عمر برباد کر دی، کچھ نہیں سیکھا، تم اپنی عمریں برباد مت کرو، اللہ کے راستے میں نکل کے سیکھو۔ وہ دل سے نکلتا تھا جس سے نقد جماعت تیار ہوتی تھی،
آج ہم چیخ چیخ کے گلے پھاڑ کے تقریر کرتے ہیں، ایک چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا، اور روزانہ نقد جماعت وہ نکالتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ بچے کو رونا آتا اور کچھ نہیں آتا. 4-6 مہینے کا بچہ کیا کرتا بھائی؟ ارے کچھ بولتا ہے کیا؟ وہ سر میں درد ہوا تو روتا، کان میں درد ہوا تو، بھوک لگی تو، پیاس لگی تو، رو رو کر اپنی ماں سے سب منوا لیتا ہے. اور اللہ اس کے دل میں ڈالتے چلے جاتے ہیں کہ ابھی بچے کو یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. وہ روتا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کراتے ہیں اس کی ماں کے ذریعے سے. ہم بھی رونا شروع کریں گے، اللہ پاک ہماری حاجتیں بھی پوری کر دیں گے. مانگیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کتنی مرتبہ انشاءاللہ اب تک کہہ دیا ہوگا. قسمیں کھا لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، انشاءاللہ کہتے ہیں. وہی کیا بولیں گے، اب بزرگ کی مشکل ہے. ساس بہو کی لڑائی میں ساس بولی کہتے ہیں زور سے بولی تو پڑوسیاں سنتی ہیں، ہلو بولی تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا آپ کو. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ میسور کا کام بڑا اچھا کام ہے، ساتھی بڑے اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ قربانیاں بھی بہت ہیں. بس یہ ہے کہ ذرا فکروں کے ساتھ اس کو اور آگے بڑھاؤ، اور آگے بڑھاؤ. یہ ماشاءاللہ میسور شہر کا کام بہت پرانا ہے، بہت پرانا گئے ہیں. یہاں سے جماعتیں پیدل گئیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گئیں، سینکڑوں پر گئیں. یہاں سے حیدرآباد چلی گئی، اور بیرون میں جماعتیں گئی. ماشاءاللہ اب بھی ایک امریکہ میں جماعت تمہاری کام کر رہی ہے. اللہ کا فضل ہے، لیکن اصولوں سے فکروں سے کریں گے اور 4 چاند لگ جائیں گے. دعائیں کریں گے پھر تمہارا یہ کام زمین کی سطح سے نکل کر آسمان کی بلندیوں تک چلا جائے گا. کریں گے بھائی صاحب؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے. اب دعا کر لیں کیا بھائی؟ کون ہے یہاں؟ ہو گئی دعا؟ ابھی انشاءاللہ دعا ہو رہی ہے. دعا کے بعد فوراً اذان ہوتی ہے. اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. جیسے پہلی نمازوں میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ تمہیں دیتے تھے، اب وہ نہیں ملے گا. اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی. جن کا وضو ہے وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، اور جن کا وضو نہیں جلدی سے وضو کر کے آ جائیں. پھر انشاءاللہ جماعت پڑھ لیں گے. جماعت کے بعد کھانا تیار ہے، بسیں تیار ہیں، کھا پی کے انشاءاللہ بسوں. ابھی نہیں، ابھی تو دعا کہاں ہوئی؟ کہاں چلے جا رہے ہو؟ دعا کے بغیر ہی بھاگ جا رہے ہیں. کچھ نہیں جماعت بنا تو پرچہ رہا تو اس نے پکارا تو آئیں گے. سنو، کس کے پاس ہے پرچہ؟ نگد والوں کا پرچہ. جو دوپہر میں نگد نام لکھائے تھے کچھ لوگ 4 مہینوں کے لیے، مڑی کیرے کے بھی تھے، میسور کے بھی تھے،